آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بلایا اور کہنے لگی کتنے دن ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نہیں گئے. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا امی جی آج ہی میں جاتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں سے پوچھ لیا کریں کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ مسجد میں جا ہی نہیں رہے نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے کتنے جمعے چھوڑ دیے. بیٹوں سے ایسی باتیں بھی پوچھ لینی چاہیے. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ آج ضرور تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنی ہے کہ حذیفہ یعنی میرے لیے بھی دعا کر دیں اور میری والدہ کے لیے بھی دعا کر دیں. حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جی آئندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تاخیر نہیں کروں گا, آئندہ سے جلدی حاضر ہوا کروں گا. اب میں جا رہا ہوں, مغرب کی نماز آج آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. یہ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے. جتنے منافقین مدینے میں رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتائے ہوئے تھے. مدینے میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح ہی حضرت حذیفہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے. کہتے کہ اگر تو حذیفہ نے اس بندے کا جنازہ پڑھا تو عمر جنازہ پڑھے گا, کیونکہ اگر حذیفہ نے جنازہ نہ پڑھا تو پکی بات ہے یہ منافق مرا ہے. حذیفہ کو پتہ ہے کہ منافق کون سے لوگ ہیں, تو لہٰذا اگر حذیفہ نے جنازہ نہ پڑھا تو عمر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا. ایک آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حذیفہ آپ کو سنا ہے کہ آپ کو منافقوں کے ناموں کا پتہ ہے, وہ کتنے منافق ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے. کہنے لگے کہ ویسے 14 ہیں, آپ کو ڈال کر 15 ہیں, یعنی وہ بھی ان منافقین میں شامل تھا. ہوا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, پہاڑ کی چوٹی پر تھے, تو منافقین نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے. حذیفہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں ان کے ساتھ تھا اور تیسرا کوئی بندہ بھی نہیں تھا. حذیفہ کہتے ہیں جیسے وہ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں جرأت پیدا کی. میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی تو میں نے اپنی لاٹھیوں سے ان کے گدھوں کو مارنا شروع کر دیا. منافقوں کو میں نے مارا تو وہ بھاگ گئے. تو حذیفہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 15 لوگوں کے نام بتا دیے. حذیفہ یہ فلاں فلاں لوگ تھے جو مجھے شہید کرنا چاہتے تھے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سنتے ادا کی. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مغرب کے فرضوں سے قبل بھی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے صلو قبل المغرب, کے مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی آپ نماز پڑھو. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ ہم مغرب کی اذان ہو جاتی تو فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے. کہتے جو دیہات وغیرہ سے لوگ آتے تو وہ ہم سے پوچھتے, جو وہاں سے گزرے ہوتے نماز پڑھتے تو ہم سے پوچھتے کہ فرض ہو گئے, یہ بعد والی سنتے آپ پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہم پھر انہیں بتاتے کہ نہیں ابھی فرض پڑھنے, یہ فرضوں سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اذان ختم ہو اور امام مصلی پر بیٹھا, وہ فوراً ہی وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے ہو, ہمیں دیکھا بھی کرتے تھے, آپ نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا. تو یہ سنت ہے مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھنا. تو حذیفہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتے ادا کی تو آپ اپنے گھر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چلنے سے اندازہ کیا کہ جیسے میرے کو پیچھے آ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا حذیفہ میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا حذیفہ غافر اللہ لاکا والی امی کا, اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف فرمائے, تیری ماں کو بھی اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, یہ تو بغیر کہے ہی کام بن گیا. میں نے تو ابھی یہی بات کہنی تھی میرے لیے بھی دعا کر دیں, میری والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کر دیں, میرے بغیر کہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. حذیفہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور وہ مجھے بتا کر گیا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, کہ میرے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے.
اگر کوئی آدمی 40 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جائے گا تو جہاں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری ہوگی، اور اگر کوئی آدمی 40 سال کی عمر کے بعد فوت ہوگا، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل جنہ، جو آدمی کہولت کی عمر میں وفات پائے گا، 40 سال کی عمر کے بعد وفات پائے گا، ابو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداری عطا کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حذیفہ، وہ فرشتہ مجھے یہ بھی بتا کر گیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام مرتبہ ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن نے وہ کھجور پکڑ کر منہ میں داخل کر لی۔ آپ نے فرمایا کاخ کاخ بیٹا اس کھجور کو باہر پھینک دو، اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام کر دیا ہے۔ جن کے لیے صدقہ حرام ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس بن عبد المطلب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مال کو حرام کر دیا، صدقہ نہیں کھا سکتے۔ تو ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، یعنی وہ ان کا آپس میں اتنا پیار محبت تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حسن ہے نا، یہ حضرت علی کے مشابہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ حضرت علی بھی پاس کھڑے تھے، حضرت علی یہ بات سن کر مسکرانے لگے کہ